علمدار شاہ جی ہیں جی، علمدار صاحب آگے جی، علمدار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، علمدار کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کی کرم احسان میرے مالک کے۔ جی؟ اور علمدار سنیں صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ شیعہ اثنا عشریہ ہیں؟ جی 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 بالکل۔ چلیں، کوئی بھی سوال آپ ادب سے کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں جی۔ جی جی ضرور ادب سے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ جی دو جی کریں چیزیں پہلے بات کرنے کا جو طرز انداز ہوگا، میں آپ کی بات کو جو سوال کروں گا اس کا آپ جواب دیں گے، میں خاموشی سے سنوں گا۔ جی جی اگر اس میں مجھے کوئی ترمیم یا کوئی اوپر نیچے بات کرنی ہوئی تو پھر جو میں بات کروں گا اس کو آرام سے آپ سن کے پھر اس کے اوپر آپ مجھے بات کا جواب دیں گے۔ یعنی تکرار کرنے کا مقصد نہیں ہے اس میں، نہ سننے والے کو سمجھ آتی ہے نہ بتانے والے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی، تو آپ یہ شیعہ اثنا کائنڈلی میری عشریہ ہیں؟ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ یہی، جی کیونکہ جی جس طرح وہ آگے نقوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے تو بحث و مباحثہ جب ہو جاتا ہے نا ہم، تو دین کے معاملے میں بحث نہیں ہے، اس کو آرام سے آپ یا تو قائل کریں دلائل کے ساتھ، ٹھیک جی ہے؟ اگر نہیں قائل ہو سکتے تو اس میں بحث جو ہے نا اس کا فائدہ نہیں جی، اسی ہوگا۔ لیے ختم کر دیا جی، اگر بندہ میری دلیل کو سن ہی نہیں رہا، اس پہ توجہ بھی نہیں دے رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ جی جی بہرحال جی آپ بات کریں، آپ میں شیعہ اثنا عشریہ میں ہیں؟ سب سے جی 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 میں جی حسناشری فرمائیں۔ ہوں، اور سید فیملی سے میرا تعلق ہے۔ جی اور جی میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی جی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں ہم، کہ نبی کریم صلاۃ وسلام جو ایک دین نافذ عمل کر کے گئے تھے، اس کی جو ذمہ داری تھی اس کا کوئی تعین کر کے گئے تھے کہ اس دین کی میں باغ دوڑ، ایک دیکھیں نا، ایک مدرسے کا عالم ہوتا ہے، ایک مولوی ہوتا ہے، جب وہ بھی اس نظام کو چھوڑ کے جاتا تو اس کے پیچھے اس کی کوئی دستار فضیلت لے کے آتا ہے، جو اس کی جگہ اس کے منبر پہ بیٹھتا ہے، اس کے علم کو آگے لے کے چلتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو جو اس نے دین میں اپنی خدمات کی ہوتی ہیں ان کو لے کے آگے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ تعین ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کیا کچھ تعین کر کے گئے تھے کہ میرے بعد کون سا خلیفہ اول ہونا چاہیے، اور اس کا کیا، اس کی کسوٹی کیا ہونی چاہیے؟ اس بارے میں کائنڈلی مجھے آپ تھوڑا سا ٹھیک جو ہے ہے بتائیں گے، میں آپ کی بات کو سنوں گا۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، اب آپ میرے کو میوٹ کر لیں، اور سوال آپ نے جی جی اچھا میں کیا کرتا ہے۔ ہوں۔ جی جی، تو سوال آپ نے اچھا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنے دین کی نگہبانی کے لیے اور امت کی نگہبانی کے لیے کیا انہوں نے کسی کو بنام خلیفہ مقرر کیا، اس کا اعلان کیا یا بتایا؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی ایک کو خلیفہ نام کے ساتھ نامزد کرنا، ٹھیک ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ان کا ارادہ تھا سیدنا صدیق اکبر کو نامزد کرنے کا، لیکن انہوں نے اس ارادے کو تکمیل پر نہیں پہنچایا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے امید ہے کہ میری امت اسی پہ جمع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، لیکن جو آپ کا بنیادی سوال بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ کیا کوئی ایسا نگہبان مقرر ہونا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، تو عرض یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا نا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا ہم نے آپ کو کوئی بیٹا نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے تو مراد بتا دی کہ اب ہماری جانب سے کوئی بندہ نامزد نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف سے نامزد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے بھی نامزد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، بس دین مکمل ہو گیا، رسالت ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے اب کوئی بندہ نامزد نہیں ہوگا۔ تو وہ جو نگہبانی جن معنوں میں آپ لے رہے ہیں، ایسی نگہبانی اللہ نے ختم کر دی ہے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے جماعت جو تیار کی ہے، جیسے کہ اس جماعت کا تعارف میں نے آپ کو کرایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں، وہ جماعت تھی ساری اس قابل کہ ان میں سے اگر کسی کو بھی امیر چن لیا جاتا، وہ بھلے سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام نہ بھی ہوتے، وہ چاہے پہلے سیدنا عثمان ہوتے، سیدنا فاروق اعظم ہوتے، اب عبید اللہ بن جراح ہوتے، ٹھیک ہے، یا طلحہ بن عبید اللہ ہوتے، سیدنا زبیر ہوتے، یا سیدنا علی پہلے خلیفہ ہوتے، سب اس قابل تھے کہ اس امت کی بھاگ دوڑ کو سنبھالتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا تھا وہ جماعت تھی اس قابل، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں، ہم الراشدون، یہی سیدھے راستے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جس پہ اتفاق کر لیا، میں چلیں آپ کو آخری ایک مثال دے دیتا ہوں، چلیں آپ دلیل کہہ لیں اس کو۔ جب اللہ نے کہا نا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ،
جنہوں نے سبقت کی مہاجرین و انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی جس پہ سابقون الاولون جمع ہو گئے، اب جو ان کی اتباع میں چلے گا اللہ اس سے راضی ہے۔ سابقون الاولون صحابہ کرام نے ایک نام پہ اتفاق کیا کہ ہمارے امیر یہ ہوں گے، ان کی اتباع پہ اللہ راضی ہے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی اس پہ بھی اللہ راضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس لیے نام کے ساتھ تعین اگر ہے تو صدیق اکبر علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی اپنی مسجد نبوی پہ امامت کا ہے۔ وہ نص صریح ہے، قطعی ہے کہ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر علیہ السلام کے بارے میں نام کے ساتھ فرما دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ وہ جنت کا ٹکڑا، وہ مسجد نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے مسجدی، یہ میری مسجد ہے، مسجد رسول، وہ جنت کا ٹکڑا، وہ نبی کا منبر، نبی کا مصلی، وہ ریاست اسلامیہ کا ہیڈ کوارٹر، وہ جی ایچ کیو، وہ ایوان صدر، وہ ایوان اسلام، اس میں ایک ہی بندے کو کھڑا کیا، سب کو پیچھے لائن میں کھڑا کیا، اور وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ علی بھی تھے پیچھے، فاروق بھی تھے پیچھے، غنی بھی تھے پیچھے۔ میں سمجھ گیا میں آپ کا کمپلیٹ جواب۔ کرتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی بندے کو آگے کیا، باقی سب کو پیچھے کیا۔ ٹھیک؟ تو صحابہ کرام نے جب اتفاق کیا تو اس بات پہ اتفاق کیا، جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا نا انصار کی جماعت کو کہ تم میں سے کون ہے جو سبقت کرے کہ جس کو نبی نے آگے کھڑا کر دیا ہو، تو سب نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فرمائیے جی۔ جی، سب سے پہلی بات آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی، آپ کی گفتگو کو میں نے بہت آرام سے سنا۔ آپ کائنڈلی پلیز آپ میری گفتگو کو بھی تھوڑا سا آرام سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو آپ کو اختلافات ہوں گے وہ میری گفتگو کے بعد آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہمارے پاس موجود ہے، جو سخت ترین طویل خطبہ ہے، صحیح ہے، جس کو خم غدیر کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا، اور آیت جو 3 کی تکمیل کی تھی، جو آیت آپ نے آگے کوٹ کی، وہ اسی مقام پہ اتری تھی۔ اللہ نے اپنے رسول کو پیغام بھیجا وحی کی شکل میں کہ اے میرے رسول، اے میرے رسول، آج کے دن میں دین کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ پیغام پہنچا دے کہ جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، اور اگر تم نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھو دین کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ سخت ترین جملے ہیں، ورنہ جس جگہ بھی میرے اللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، بہت ہی پیار بھرے لہجے میں، بہت ہی ایک یعنی کہتے ہیں لاڈ بھرے لہجے میں آپ کو پکارا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آ کے آپ کو سخت لہجے میں پکارا گیا، اور آپ نے بولا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلا لو، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ملا لو، ملا کے تو پھر آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا، مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بھی بنایا، اور دین کی تمام شکیں کھول دی، ٹھیک ہے؟ دین کی تمام شکیں کھول دی، اور وہاں پہ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ان ایام میں تمہارے ساتھ نہ ہوں، اور میں وہ پیغام تم تک پہنچا دوں کہ جس کا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ سب کو بنانے کے بعد اس پہ جناب علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے میرے پیارے آقا نے کیا بولا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کیا آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ میری بات کو ہاں یا نہ شارٹ لفظ میں جواب دیں، میں اس سے آگے پھر پڑھوں گا۔ نہیں، آپ کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ۔ نہیں، میری اس بات پہ صرف ہاں یا نہ کا آپ نے جواب دینا ہے نہیں، آپ کہ نے من بہت ساری کنت باتوں مولا پر کی فہذا جو علی مولا، فہذا علی مولا، یہ الفاظ میرے رسول نے کہے تھے یا نہیں کہے تھے؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، آپ نے اوپر بہت ساری باتیں کی ہیں، ساری غلط کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو جی اگر مجھے آپ کہیں گے نا کہ ہاں یا نہ کریں تو میں پہلے سب کا نہ کروں گا جو آپ نے اوپر باتیں کی ہیں جو بالکل غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی ٹھیک ہے، بات یعنی کہ کرنی یہ ہے کمپلیٹ کر لیں، اپنا مدعا پورا سنا دیں، من کن تو مولا چلے فاز علی مولا پورا کر دیں بس اس کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ میں ایک ہی دفعہ آپ کو ایک سمجھا چیز، جی۔ دوسری چیز، ہوں، اور اس کے بعد
ٹھیک ہے، جو آپ نے بیٹوں کا تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا، صحیح بات ہے، اللہ نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں آئے مباہلہ کی طرف، وہاں پہ کیا ہے؟ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ، ٹھیک ہے، وَأَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ أَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا لفظ تھے؟ ٹھیک ہے، کہ تم اپنی عورتیں لے آؤ، عورتیں تھا جمع کا صیغہ، اس ٹائم میری پاک رسول کی امہات المومنین بھی موجود تھیں، امہات المومنین بھی موجود تھیں، اور بھی نیک و پاک عورتیں موجود تھیں، لیکن جمع کے صیغے میں سے صرف واحد کو لے کے گئے آپ، اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو۔ نیکسٹ، وَابْنَاؤُنَا وَابْنَاؤُكُمْ، تم اپنے بیٹے لے آؤ، تو دونوں کو، نواسوں کو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے بیٹے بنا کے لے کے گئے تھے مباہلہ میں۔ حکم کس کا تھا؟ میرے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد کیا حکم تھا؟ کہ تم اپنا جانشین لے کے آؤ۔ جانشین آ گیا صیغہ جہاں پہ واحد کا، ایک کا، تو اس میں آپ جناب علی المرتضیٰ کو ساتھ لے کے چلے۔ یہ کہاں پہ ہے جانشین والا؟ یہ بھی اسی آیت میں جی جی جانشین لے گیا؟ جی جی، اسی آیت میں ذرا آیت بتائیے گا، کون سی حوالہ تھا تو یاد کرا دیں مجھے۔ سورہ مباہلہ، آیہ مباہلہ، سوری، آیت پتہ آپ کو آیہ، کون سی صورت جی میں جی تھی؟ جی یاد جی، کرا میں دیں۔ اس طرح کوٹ، میں عالم نہیں ہوں، میں نے آگے نہیں سے ویسے آپ سے آگے اشارتاً دے سوال دیں کیا۔ بس۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ آیہ مباہلہ آپ کو بتائیے، آیہ مباہلہ آپ قرآن میں سے باعلم شخصیت ہے، نہیں۔ آپ جی جی کوئی اس کو مسئلہ نہیں، دیکھ کوئی لیں، مسئلہ نہیں، نکال لیں گے ٹھیک ہے، نکال لیں گے۔ آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ میں نہ حافظ قرآن ہوں نہ قاری قرآن، نہیں نہیں کوئی ٹھیک ہے۔ مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں چاہ رہا تھا کہ میں دیکھ لوں، آپ نے کہا جی جانشین ہے ادھر تو میں دیکھ لوں کیا۔ جی جی، آپ اس کو ضرور دیکھیں، آپ اس کو ضرور دیکھیں، میں نے جو کہا ہے وہ لفظ جی جی، بلفظ کہا ہے، کیوں میں نے ٹھیک ہے۔ جانشین اس میں دیکھا نہیں نا، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں دیکھ لوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہو میری نظر سے نکل گئی۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کا حق بنتا آیت ہے، آپ کا موبائلہ فرض میں آپ بنتا ہے۔ بتا رہے تھے کہ اس میں لکھا ہے کہ اپنے جانشین کو لے کے آؤ۔ ہاں جی 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 جی، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کو لے کے آؤ۔ جی اب جی، جانشین کیا ہوتا ہے؟ جانشین ہوتا ہے وارث، نہیں اور آپ کو جو ضرورت میرے ہی نہیں ہے، رسول، سنیں نا، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی، جانشین اس میں ہے ہی نہیں۔ اچھا اس میں کیا ہے وہ مجھے ذرا بتائیں، جس میں علی المرتضیٰ کو ساتھ لے کے گئے تھے، نہیں جانشین ہے ان ہی کو نہیں نا، کس، آپ مجھے کہیں گے ان کو جانشین کا کس، مطلب ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جانشین اس میں ہے ہی نہیں نا۔ ٹھیک، عورتیں بھی ہو گئی، بیٹے بھی ہو گئی، یہ ہو تو گیا آپ نا کہ مانتے ہیں، جانشین نہیں ہے نا، جانشین کا ٹھیک ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، آپ نے وہاں چلے پہ غلط بیان چلے، کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے غلط، جو ہے وہ مجھے آپ ذرا کائنڈلی بتا دیں، میں پڑھ جو دیتا وہاں پہ ہوں، لفظ ہے۔ آپ کی چیز کو نا ہم کمپلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو جی جی، وہاں پہ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس میں تو بالکل کوئی بالکل، جانشین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور انفوسا کا کیا مطلب بنتا ہے عربی نہیں وہ میں؟ ٹھیک مجھے ہے نا، ذرا آپ اس کا انفسا کو بتائیے گا مجھے، لیکن جانشین تو نہیں ہے نا اس میں، تو آپ نے بیچ میں کیسی نہیں، چیز داخل کر دی وہ جو ٹھیک ہو قرآن کی گیا، آیت میں نہیں چلے ہے۔ چلے میری بات سنیں، میں نے آپ سے کیا دو لفظ آپ سے بولے ہیں، اس کی نہ وجہ میں یہ تھی قاری نا کہ قرآن آپ ہوں نے جو کہا نہ وہ اس حافظ طرح تھا، قرآن ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس طرح کہا کہ اس میں اللہ نے کہا کہ اپنے جانشین کو لے کے آؤ، تو پھر انہوں نے علی کو لے کے گئے۔ آپ نے بالکل ایک غلط بات بیان کر دی نا، نہ جی، قرآن میں جانشین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے اس کا ترجمہ، آپ مجھے اس کا ترجمہ نہیں وہ آ بتائیں۔ جاتے ہیں نا، پوری بات کمپلیٹ کرنا، پیچھے پورا قصہ ہے پورا، آپ نے حجت اور وداع کی کہانی سنائی ہے پوری، تو میں ایک ہی ٹھیک بات ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آپ ٹھیک ہے، کمپلیٹ یہ کر لیں۔ کہانی نہیں ہے، کہانی اور چیز ہوتی ہے، یہ پورا واقعہ سنیں ہے، نا، وہ میں نے ٹھیک ہے، بیان کرنی ہے نا یہ آپ۔ تاریخ اسلام ہے نا، جی جی کمپلیٹ کر لیں بس۔ اسلام کی تاریخ ہے نا۔ اچھا نہیں تھا اگر جو، صرف من کن تو مولا تک رہتے تو میں اس کو کمپلیٹ کر لیتا، آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میری بات تو سنیں، جی جی، اس میں چلے بیٹے تو آپ نے مان لیے نا، نہیں پر میں رسول تو اپنے بیٹوں میں کو تو لے، یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ بیٹا کون ہے کون نہیں ہے، بات ہو رہی تھی رسول اللہ کا جانشین، کیا انہوں نے کسی کو میں نام آپ سے، لے کے مقرر کیا، ٹھیک ہے، جی جی جی، تو اس کی بات ہو رہی ہے نا۔ ابھی پتہ نہیں آپ جدھر آپ جا رہے ہیں کہ وہ موبائل میں اس کو لے کے گئے، ہم تو ڈسکس نہیں کر رہے کہ موبائل میں لے کے کس کو گئے، ہم تو میں ڈسکس صحیح، کر رہے ہیں اور کہ دوسری چیز، آپ کا دوسری سوال تھا چیز، بنیادی طور پہ کہ کس کو، چلے کیا میں کسی اس کو چیز اپنی امت کا نگہبان مقرر کیا، جی جی جی، میں کیا اسی کسی بات پہ کو آ رہا اپنی ہوں، امت پہ خلیفہ نامزد کیا، ٹھیک ہے، جی جی اللہ میں کی اسی طرف سے بات پہ ہوئے۔ آ رہا ہوں، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں۔ نہیں آپ تو اب ہے، موبائل میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا جی، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ دیکھیں مبالے میں میری بات سنیں، میں نے جانشین کی، آپ نے بولا جانشین کو رد کیا، وہ تو نہیں ہے نا ادھر، ہاں۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں من کن تو مولا پہ انفسنا بات آپ کی کمپلیٹ ہو انفسکم گئی کو ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
نہیں ویسے من کن تو انفوسکم مولا کیا ہے؟ پہ آپ کی نفس. بات کمپلیٹ ہو گئی ہے یا ادھر رہتی ہے کچھ ابھی؟ دیکھیں میری بات کمپلیٹ ہوگی ہے. میری بات کو پھر دیکھیں نا، پھر کاٹنے کی مجھے اس کا بجائے آپ جواب پورے دینے دیں نا. انفوسا نہ ایک وقت انفوسا میں، کم. ارے میں آ جاتا انفوسا ہوں نہ نا صحیح بات. انفوسا کم کا مطلب کیا ہے؟ پر نفس ہے. ایک وقت میں ایک بات کریں نا علمدار صاحب، پہلے آپ کی وہ جو دیکھیں. آیت ہے نا، جو آپ نے حدیث بیان کی من کن تو مولا فاز علی، پہلے اس پہ ہاں جواب دے دیتے ہیں، پھر آپ اگلی بیان کرنا نا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہو گیا، چلے دے ٹھیک دے ہو دیں گیا. آپ. ہاں خیر ہو تو گیا. میں چاہ رہا ہوں نا کہ پھر پیچھے وہ چیز رہ جائے گی ساری. تو اچھا ٹھیک جی ہو گیا، آپ میں نے، میوٹ کرتا ہوں آپ کے. جی 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 بہت شکریہ. تو ابھی آپ نے جو بات بیان کی، آپ نے کہا جی کہ حجت الوداع، تو حجت الوداع کا یہ خطبہ تو نہیں ہے، یہ تو واپسی پہ راستے میں غدیر کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں بات کی ہے. جو اصل خطبہ حجت الوداع ہے وہ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں عرفات کے میدان میں، رسول اللہ کا بڑا مشہور خطبہ ہے وہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے تو غلط بیانی کی. آپ نے کہا جی کہ وہ جو غدیر پہ کہا تھا وہ حجت الوداع، ایسا نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی بھی ہے، اور میں آپ کو صرف اس کی تصحیح کر سکتا ہوں. آپ نے کہا جی یہ واپس آئے تو انہوں نے وہاں پہ بڑا ایک پالان سارے جمع کیے. یہ ساری کہانی ہے آپ کے ہاں، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ پالان جمع کیے بڑے ادھر جیسے کوئی نیا انہوں نے عرفات کا میدان لگایا، ایسا بھی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بلا لو سب کو. یہ کوئی ایسے بلانے شلانے کی بات ہی نہیں ہے. وہ تو مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ وہی لوگ تھے جو مدینہ کے تھے. ظاہر ہے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو راستے میں آتا ہے یہ خم کا مقام. تو یہ کہنا کہ واپس بلا لو، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے مکے والوں کو کہ تم سارے ادھر آ جاؤ، یعنی مدینہ کے راستے پہ تم آ جاؤ ادھر. اور وہ جو مکہ سے یمن چلے گئے تھے تو ان کو کہا ہے تم بھی ادھر واپس آ جاؤ. وہ تو مکہ سے یمن گئے ہیں، اور پھر وہ جو طائف نکل گئے، اور پھر وہ جو عراق نکل گئے. ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا ہے سارے ادھر مدینہ کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے، ذرا آپ دن کاؤنٹ کریں نا. ٹھیک ہے، حج کے بعد 8 دن آپ کے پاس ہیں، میرے خیال میں 18 ذی الحج کو آپ نے عید غدیر منائی ہوئی ہے. 8 دنوں میں جانا اور آنا، خدا کا خوف کرے. تو یہ آپ نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی. اور یہ شیعہ نے کہانی سنائی ہوئی ہے کہ جی سب کو بلا لو، سب کو بلا لو. کوئی نہیں بلایا، صرف وہی لوگ تھے، وہی آ سکتے تھے، وہ جو ساتھ تھے، جو مدینے کی جماعت تھی، وہ واپس جا رہے تھے. پھر آپ نے آگے کہا جی کہ وہاں پہ انہوں نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا. نہیں بھائی، مہاجرین و انصار پہلے بھائی بن چکے تھے، وہاں پہ نہیں بنایا. وہ تو اس سے پہلے سے مہاجرین و انصار تھے. ان کا جو آپس میں بھائی چارہ ہے وہ تو رسول اللہ نے اس وقت بنا دیا جب وہ پہلی دفعہ مدینہ تشریف لے گئے تھے. تو یہ بھی غلط بیانی کی آپ نے. پھر آپ نے کہا جی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ پہنچا دو. ٹھیک ہے، ہاں تو وہ اس بارے میں نہیں فرمایا تھا جی، وہ بھی آپ کی غلط بیانی ہے. وہ آپ کے ہاں کو کہانی ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا. ہاں آپ کے ہاں جو روایت ہے وہ بڑی خطرناک ہے، میں ابھی بیان نہیں کرتا ہوں اس کو، کہ جبریل 3 دفعہ رسول اللہ کو ڈانٹنے کے لیے آئے. یہ آپ کے ہاں روایت موجود ہے کہ وہ بیان نہیں کر رہے تھے. یہ غلط بات ہے، نہیں یہاں ہاں پہ یہ آپ آپ کے ہاں ہے. موجود ہے یہ بات. ہاں آپ کے ہاں ہے، لیکن بہرحال میں اس کو بیان نہیں کرتا، میں اپنا موقف بیان کروں گا صرف. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال آتے ہیں جی کہ غدیر کے مقام پہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کیا بیان کیا؟ من کن تو مولا فاز علی و مولا. ٹھیک ہے جی. اب اس پہ آ جاتے ہیں. آپ نے یہاں پہ کیا یہ دعویٰ رکھا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب علی تمہارے امام ہوں گے، میرے بعد خلیفہ ہوں گے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. من کن تو مولا فاز علی و مولا اللہم وال من والہ وعاد من عادہ، اس میں کہاں پہ خلافت اور امامت کا اعلان ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. جی جناب، اب آپ بتائیے کہ اس میں خلافت و امامت کا اعلان ہے. مجھے بتائیں کہ مولا کی ڈیفینیشن آپ کیا کرتے ہیں؟ چلیں صحیح. قمر صاحب چلے گئے ہیں؟ ملک صاحب آپ اور فنکار جو ہیں نا، آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کو ذرا سنبھال کے رکھیے، میں آپ سے تھوڑی دیر میں طلب کروں گا. ٹھیک ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کو. اچھا ٹھیک میرے ہے، سے آپ نے سوال کیا. کار بھائی لینا. جی جی، اچھا جی. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ تو مولا کا مطلب ہم وہی لیں گے جو اللہ کے رسول نے خود بیان کیا اور جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ٹھیک ہے. تو علمدار صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو رسول اللہ کا جملہ پڑھا، من کن تو مولا فاز علی مولا، آپ کو اس سے اگلا جملہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ جی جی آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کیا ہے، مجھے مولا کا ڈیفینیشن بتائیں. جی جی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عمومی طور پہ شیعہ کو اگلا جملہ ظاہر نہیں پتا ہوتا تو ہم ان کو بتاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دونوں جملے پڑھ لیتے نا، دیکھیں نا آپ نے کہا نا کہ بڑی سخت باتیں انہوں نے وہاں پہ کی ہیں، وہ سخت بات اگلی بھی تھی نا، اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا میں مولا ہوں، میں بھی ترجمہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے گا اللہ کے رسول خود ہی کر دیں گے. جس چیز کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. پھر فرمایا اللہم وال من والہ،
اے اللہ تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عادہ، اور تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن بنائے یا علی سے دشمنی کرے۔ تو مودت، ہاں، اور ولایت جس کو آپ ولایت کہتے ہیں، اللہ نے اس کو، اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کی اطاعت کرے، اتباع کرے، اس کی خلافت کو تسلیم کرے، نہیں، جو علی کو دوست رکھے، من والہ، اللہم والی من والہ وعادی من عادہ، تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ دوستی دشمنی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فاز علی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں، میں محبوب ہوں، جس کا، ہاں، میں مولا ہوں، میں حامی ہوں، علی بھی اس کا حامی ہے، علی بھی اس کا مولا ہے، علی بھی اس کا دوست ہے، علی بھی اس کا محبوب ہے۔ اور اے اللہ جو علی کو محبوب رکھے، جو اس کو دوست رکھے، جو اس کا حامی ہو، تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے، عداوت کرے، تو بھی اس کے ساتھ عداوت رکھ، دشمنی رکھ۔ یہ کون سی خلافت کا اعلان ہے؟ یہ کوئی خلافت نہیں ہے، اور یہ کوئی امامت نہیں ہے۔ وہی جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، ہم اسی کو مانتے ہیں میرے بھائی، ہم تو اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا جناب ترجمہ کیا، آگے بھی بتایا، پتا تھا لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا جی جی، اچھی بات ہے۔ کہ میرے رسول نے کیا بولا کہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو علی سے بغض رکھے، دشمنی کرے، دشمنی کرے، ہاں جی، بالکل صحیح۔ تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ صحیح بات ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تاریخ میں دیکھ لے کہ علی سے دشمنی کس نے کی۔ نہیں، پر ہم یہ سوال تو کر ہی نہیں رہے علمدار صاحب، میری ابھی بات تو سنیں، خلافت امامت ڈیسائیڈ ہونی ہے۔ میری بات سنیں، وہاں پہ آپ کو میں ہر چیز پہ آؤں گا نواز پر صاحب، علمدار صاحب آپ بڑی تو پیار ٹاپک سے سے ہی آپ سے ہٹ کے باتیں ہو بالکل، رہی ہیں اور آپ سے نہیں تو، بات کرتے ہوئے مجھے مزہ آ رہا ہے۔ نہیں، پر امامت ایمان سے، خلافت چھوڑ دیں آپ کیا؟ نہیں 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 نہیں، امامت خلافت نہیں چھوڑیں گے، امامت بھی آپ آئے گی پہلے اور ہمیں یہ خلافت بھی آئے گی۔ بتائیے کہ کیا یہاں پہ کوئی امامت خلافت کا اعلان تو نہیں ہو رہا؟ اب کوئی جی اور دلیل ہے امامت خلافت کے لیے تو وہ دیجئے، ورنہ جو جی، میں نے بنیادی مقدمہ رکھا تھا جو میں نے وہ تو نفس درست ہے۔ پیغمبر کی بات کی ہے، نفس پیغمبر کی بات کی ہے، اچھا، ادھر ٹھیک آ ہے، جاتے آیا ہیں۔ مبالغہ کی، ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، نفس پیغمبر کی بات کی ہے نا، جی جی، ٹھیک ہے، وہی بات کی ہے۔ انفوسا کا مطلب کیا ہے؟ نفس ہے نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک میں اتمام حجت کے لیے ایک آیت پیش کر دوں آپ کے لیے مولا کے اوپر۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، خیر ہو آپ کی، خیر ہو، کریں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے جی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اے نبی آپ کے لیے بے شک آپ کا اللہ آپ کا مولا ہے۔ اب میں قرآن سے آپ کو مولا دکھا رہا ہوں، جی جی، میں سن رہا ہوں، آپ کی بات ٹھیک، سن رہا ہوں، بسم اللہ۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل آپ کے مولا ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین ہیں وہ آپ کے مولا ہیں، یعنی نبی کے بھی مولا ہیں۔ اگر مولا کا مفہوم امام لیں تو وہ تو نبی پہ بھی امام ہوئے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے نبی مولا ہیں ویسے علی مولا ہیں، تو پھر یہاں پہ وہی مفہوم ہوگا کہ جیسے اللہ نبی کا مولا ہے ویسے ہی مومنین نبی کے مولا ہیں، جیسے جبریل نبی کا مولا ہے ویسے ہی مومنین نبی کے مولا ہیں۔ تو پھر کیا بنے گا؟ وہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں امت سے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی تم سب کا میں مولا ہوں تو علی مولا ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کے بھی مولا ہیں، مومنین نبی کے مولا ہیں۔ تو یہ تو سارے مومنین کو سپر ولایت ملی ہے۔ اگر ولایت من کن تو مولا فاز علی و مولا میں سے نکل رہی ہے، یعنی آپ اس میں سے اخذ کرتے ہیں، تو یہاں سے سپر ولایت نکل رہی ہے، یعنی اس سے بڑی ولایت یہ ہے کہ وہ نبی کے بھی مولا ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، علمدار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی، حسن و حسین
یہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اللہ کے بنائے بھیجے ہوئے امام ہیں، آپ یہی سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہیں، ذرا جلدی جلدی کر یہ لیں نا، میری نیچے میں بات، اور لوگ بھی لینے ہیں، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، امام حسن حسین، ٹھیک ہے، اور مولا علی، وہ وسیع الرسول ہے، جی جی، رسول کے وسیلہ سے ہے، اچھا، ٹھیک ہے، وہ ان کی وجہ سے ہے، جی ان کی نبیوں سے افضل ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات، ایک نبی کی وجہ سے، نبی ہم، کی وجہ سے عظمت پاتا ہے، تو وہ ٹھیک نبی سے افضل کس طرح ہوا؟ ٹھیک، یعنی وہ امام ہے لیکن نبیوں سے افضل نہیں ہے، نہ نبیوں کے برابر ہے۔ بات یہ بالکل بات نہیں ہے، اچھی بات، اچھی وہ بات، اس یہ طرح معلوم ضرور ہے۔ افضل ہے کہ جس طرح کچھ علماء کا بھی تذکرہ ہے، ہم، ٹھیک ہے، کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاؤں سے افضل ہوں گے نہیں ایسا نہیں مرتبت میں، ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، کوئی غیر نبی نہ نبی کے برابر ہے نہ نبی سے افضل ہے جی۔ ویری بہرحال آپ گڈ، اپنا عقیدہ بتائیں نا، اپنا عقیدہ بتائیں۔ آپ ویری نے گڈ، کہا کہ ویری آپ گڈ، کے جو ویری گڈ، امام ہیں وہ نبیوں کے برابر، نبیوں سے افضل نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی 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 جی، ٹھیک ہو گیا، یہ بتائیں آپ کوئی ان کو بنا دے نبیوں سے افضل تو اس نے کفر کیا نا، اس نے نبیوں سے بڑا بلند منصب دے دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب میری بات سنیں چھوٹی سی، ہم، دیکھیں جہالت ہر جگہ موجود ہے، کم علمی ہر جگہ موجود ہے، آیت نمبر 4 ہے جی۔ صحیح ہے، جی جی کم علمی ہر جگہ موجود ہے، جی جی، نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ جو جانتا ہے پھر بھی وہ اپنے امام کو، ضروری نہیں ہے آپ کا شیعہ ہو، کوئی جو فرض کریں قادیانی ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارا جو مرزا ہے یہ نبیوں سے بھی افضل، ہاں بڑا امام ہے، بھلے نبی نہ گئے، بڑا جی، امام ہے۔ پرسوں قادیانیوں کی براڈ پہ میری بڑی کافی بحث ہوئی ہے اس چیز پہ، وہ جناب عیسیٰ بھی مان رہے ہیں اس کو، امام مہدی بھی مان رہے ہیں، نہیں یعنی سنیں نا، بہت جو بھی مانے نا وہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں فرض کریں کوئی اپنے پیر کو، ولی کو وہ نبیوں سے بھی بڑا منصب دے دے، تو اس نے کفر کیا نا جی۔ جی جی بالکل، ہاں کفر کیا، چلیں ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی، آپ سے گپ شپ ہوئی ہے، اب میں تھوڑے اور بھائی بھی لے لوں، آپ سے تفصیلی بات چیت ہوئی، امید ہے باقی لوگ بھی مستفید ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔